بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب بندو، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو کچھ تمہارے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہارے رسول تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ، بعض حضرات نے فرمائی 9 تاریخ، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرور کونین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو محسن اعظم ہیں، جو انسانیت کے علم بردار ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت شریفہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو ربیع الاول کی نسبت سے اور سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے جڑ کر جو کام کرنا ہے، وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم توحید خالص کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور آپ کے چہیتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کریں، اور آپ کی سنتوں کے مطابق یعنی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جو بھی خوشی کا اظہار کریں، یہ سوچ کر کریں کہ ہم اور ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم آپ سڑکوں پر یا چوراہوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سنت نبوی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی کام نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وقت آ جائے نماز کا تو ہم نماز کی پابندی بھی کر رہے ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں۔ ہم جب نعرے لگا رہے ہوں تو وہ نعرے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں اخوت بھائی چارگی جھلک رہی ہو، ہمارے نعروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم چل رہے ہوں تو ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ہماری نگاہیں نیچی ہوں، کیونکہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، مرد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ مومنوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب وہ راستوں پہ چلتے ہیں تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی خوشی کا اظہار کریں تو ہمارے سامنے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، جشن منانے کے لیے نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ بہار والا مہینہ ہے۔ اس میں انسانیت کو وہ عزت، وہ شرف و بلندی ملی ہے
کہ انسان جاہلیت کی زندگی سے نکل کر ایک اچھے انسان والی زندگی اختیار کر بیٹھا۔ یہ سب کس سے ملا ہے کہ انسان بن گیا، انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہو گیا، انسان ایک دوسرے کا غمگسار ہو گیا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو گیا۔ یہ سب کہاں سے ملا ہے؟ یہ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ آپ نے انسانوں کو یہ بات بتائی کہ قدم قدم پہ لرزتے رہو، ڈرتے رہو، کیونکہ یہ زمین بھی گواہ ہے، قیامت کے دن گواہی دے گی، شہادت پیش کرے گی۔ یہ جسم بھی، یہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی قیامت کے دن بولیں گے اور گواہی بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اس کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے اور اس کے دونوں ہاتھ ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیں گے اور دونوں پیر ہمارے سامنے گواہی دینا شروع کر دیں گے اس شخص کے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں سے، اپنے تمام مومنین بھائیوں سے اور مسلم بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو قدم بھی اٹھائیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھائیے، کیونکہ لوگ ہم کو اس چیز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، سارے انسان ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کو ایسا ماحول اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ کہنے پہ یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ سچے پکے انسانیت والے ہیں، یہ اللہ اور رسول کی ماننے والے ہیں، یہ نبی کے نقش قدم کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ آخرت کو یاد کر کے گناہوں سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے آگے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے عاشق رسول کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم بھی آؤ، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارو۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنی ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں، اللہ اگر توفیق دے تو آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے، غریبوں میں کپڑے بانٹیے، غریبوں کی مدد کیجیے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں، جو لوگ دوا کا کیمپ لگاتے ہیں تو وہ کیمپ اس نسبت سے بھی ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ 12 ربیع الاول کو ہے، ہم دوا کا کیمپ، مفت کیمپ لگائیں گے اور اس میں سارے انسانوں کو دوا دیں گے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے دھرم کے لوگ ہمارے یہاں سے دوا حاصل کریں، مفت میں دوا دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ نے مال والا بنایا ہے تو اپنے مال کے ذریعے خوشی کا اظہار کریں، یعنی غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں ان میں پیسہ لگائیں، مدرسوں میں لگائیں، ہر اس چیز پر لگائیں جس سے انسانوں کو ایمان کی روشنی میں نفع پہنچ رہا ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہو سکتی، کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، چاروں طرف آپ کی آمد ہے، اب گناہوں کا خاتمہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا خاتمہ ہوگا، اب بیٹا اپنے باپ سے جڑے گا، بیٹا اپنے باپ سے جڑ کر اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے گا، اپنے ماں باپ سے جڑ کر اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں خیر کرے گا، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا اکرام کرے گا، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے گا، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی۔
ایک دوسرے میں محبتیں پیدا ہوں گی، بھائی 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 بہن مل جل کر رہیں گے، پڑوسیوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ پڑوسی ہمارے چاہے مسلم بھائی ہوں، چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، چاہے عیسائی بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہوں، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوں، ہم بیماروں کی عیادت کر رہے ہوں، اور اسی طریقے سے جو پریشان حال لوگ ہیں، اگر اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے تو پریشانوں کی مدد کر رہے ہوں، مقروض حال جو لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہوں۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ ہم کو اب مومن بننا پڑے گا، ہم کو سچا پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ سچا پکا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے علم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے مزاج سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں جس کی نگاہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ 12 ربیع الاول ہم کو اس بات کی یاد کراتی ہے کہ یہ رحمت للعالمین سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک خوب پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو وہ کام کر گزرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے میرے نبی کی سنتیں اور بڑھنے لگتی ہیں، ایسے کام ہمیں کرنا ہے۔ آئیے ہم سب فیصلہ لیں، ہم سب عہد کریں کہ برائیوں کو ہم ختم کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کریں گے، اپنی نسلوں کو دین کا داعی بنائیں گے، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن پاک پڑھوائیں گے، اردو دینیات سکھائیں گے، پھر اس کے بعد حافظ، عالم، قاری، مفتی بنائیں گے، اور نہیں بنانا چاہتے آپ نے عربی میں قرآن پاک ناظرہ پڑھوا لیا، اس کو بہت ساری صورتیں بچے کو یاد ہو گئی ہیں، اردو دینیات سے واقف ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز ہو گئی ہے۔ اب آپ انہیں انگلش میڈیم، ہندی میڈیم میں لے جانا چاہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانا چاہیں تو بنائیے، آپ کو اجازت ہے، لیکن بچوں کو سب سے پہلے ایمان والا بنائیے، قرآن پڑھنے والا بنائیے، بچیوں کو قرآن پڑھنے والا بنائیے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ خالی یہ تفریح اور سیر و تفریح کا مہینہ نہیں ہے، خالی تفریح مذاق میں نعرہ لگانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے کو بدلو، ایمان والا بنا لو، زبان میں مٹھاس پیدا کر لو، نگاہوں کو پاک کر لو، دلوں کو پاک کر لو، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار لو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کی تاریخیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں سرور کائنات فخر دو عالم رحمت للعالمین محسن انسانیت اور پیغمبر انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، آپ کو نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس لیے ہم کو نبی کا آئیڈیل سامنے رکھ کر، نبی کا نمونہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی ہے، کھانا نبی کے طریقے کے مطابق، پانی نبی کے طریقے کے مطابق، لباس نبی کے طریقے کے مطابق، چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق، مرد ہو یا عورت سب کے لیے آئیڈیل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب یہ بھی عہد کریں
نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت سے خوب پڑھیں گے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب عہد کریں، ہم سب ارادہ کریں کہ ربیع الاول کو رسمی ربیع الاول نہ سمجھیں، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم سارے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، غریب کوئی بھی ہو، یتیم کوئی بھی ہو، اپاہج کوئی بھی ہو، پریشان کوئی بھی ہو، اللہ نے نوازا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کے مہینے میں ریا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچائے جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے نبی کی آمد صرف ایک دن، صرف آمد پر مسکرانا اور نبی کی آمد پر خالی خوشیوں کا اظہار کرنا، وہ ہمیشہ نبی کی سنتوں سے دور رہنا، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی کی محبت یہ ہے ہر چیز میں محبت جھلک رہی ہو، لباس میں محبت جھلک رہی ہو، اور ہاتھوں کے ذریعے نبی کی محبت جھلک رہی ہو، مال کے ذریعے نبی کی محبت جھلک رہی ہو، اور اسی طریقے سے ہر چیز کے ذریعے نبی کی محبت جھلک رہی ہو۔ میرا اللہ سب سے زیادہ نبی کو چاہتا ہے۔ قیامت کے دن میرا اللہ ضرور کہے گا فرشتوں جو نبی کے طریقے کے مطابق چل کے آیا ہے آج ان کو جانچ لو، پرکھ لو۔ تو میرے بھائیوں اس وقت بڑا عجب سا ماحول ہوگا۔ اس لیے آئیے ربیع الاول کے مہینے کی قدر کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کتابیں خرید کے لائیں گے، اسی طریقے سے مصنون دعائیں خرید کر لائیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کریں گے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آ سکے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری باتوں پر آپ سب عمل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد